خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ شہر جنید کی تاریخ کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، انسانوں کے ہجوم کا، مومنین کی جمع غفیر کا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ سب کچھ کھو جانے کے بعد بھی مسلمان اگر کسی بات پر جمع ہوتے ہیں تو وہ گنبد خضرا کے نام پر، اس لیے کہ آج کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اتنا بڑا مجمع جمع ہو، وہ چاہے بیماریوں کو لے کر کے یا حکومتی معاملات کو لے کر کے، لیکن بزرگوں سے ہم نے یہ سنا ہے، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ بے شک یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا ہی سمندر ہے جسے وقت کا طوفان بھی کبھی روک نہیں پایا۔ اقبال نے اسی بات کو تو کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، بہت خوب، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ آج کی یہ پرکیف فضا دارالعلوم غوث اعظم کی جلسہ دستار بندی میں شرکت آپ کی اور ہماری باعث سعادت ہے، اور ان طلباء کے سروں پر جو تاج رکھا گیا ہے انشاءاللہ یہ غازیان اسلام بن کر نکلیں گے۔ قرآن عظیم کی امانت اپنے سینوں میں لے کر میدان میں اترنے جا رہے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے یہ سچ کہا تھا، یہ تیرا میں قدا نہیں ہے ساقی، یہ تیرا میں قدا نہیں ہے ساقی، یہ مدرسہ ہے جہاں سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ یہاں پر کسی کو پلا کر کے گرایا نہیں جاتا، بلکہ ان کو پلا کر ہزاروں کو کھڑا کرنے والا بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سدا ان عمارتوں کو سلامت رکھے، اور یہ علماء، حفاظ اور قراء جو انسان بنانے میں اپنے دن و رات خرچ کر رہے ہیں، کریم خدا ان کی محنتوں کا صلہ پوری امت کو عطا فرمائے۔ میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں میرے عزیزوں۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا چاہتے ہو کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ تو میرے پیچھے چلو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ فرما دیں رسول کے پیچھے چلے، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا یہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضور کو چھوڑ کر میں ڈائریکٹ جاؤں گا، یہ خام خیالی ہے اور دوزخ کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا
ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ کا نام چھوڑ کر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا ذکر کر لوں گا تو یہ ذکر حق نہیں۔ جب تک تم کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ کا ورد نہیں کرتے، ایمان بھی تمہارا مکمل نہیں ہوتا۔ اور اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کچھ لوگ شارٹ کٹ راستہ چاہتے ہیں اپنے من اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے۔ اس میں دو جماعتیں ہیں، وہ کچھ گستاخان رسول جو ہماری جماعت کے منافق ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کو حرام قرار دے دیا یا نعوذ باللہ شرک تک پہنچا دیا۔ اور یہ وہی جماعت ہے غداروں کی جن کا قول یہ ہے کہ مکہ جائیں، مدینے جانے کی ضرورت نہیں، حج فرض ہے، حج کر لیا واپس آ جاؤ، عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، واپس آ جاؤ، مدینے جانے کی ضرورت نہیں۔ ان منافقین کے جواب کے لیے بریلوی کا عاشق کہتا ہے، تم تو یہ کہتے ہو کہ مدینہ جانے کی ضرورت نہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ہم تو یہاں گئے تھے حاضری دینے کے لیے اور میرے مصطفیٰ کی برکت سے اللہ نے حج بھی کرا دیا۔ عاشقوں کی جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ ایک جماعت ان منافقین کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کو اپنے دل کے بغض اور عناد کی وجہ سے شرک تک پہنچا دیتے ہیں، اور ایک جماعت وہ ہے جو تن آسانی چاہتی ہے، وہ چاہے وہ صوفیت کا لباس اوڑھ کر، تصوف کا لباس اوڑھ کر کہ ہم طریقت والے ہیں، معرفت والے، ہم سیدھے پہنچنے والے، شریعت کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے کو چھوڑ کر سیدھے جانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں جماعتوں کے لیے اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کن بات فرمائی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ سب سمجھ کر کے چلو، بخدا یعنی قسم خدا کی، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ مفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ، مکر کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ۔ اگر نبی پاک کا دروازہ چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ لاؤ ڈھونڈ کر کے کہاں جاؤ گے؟ جہاں جہاں رب ذوالجلال کی سلطنت ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی بھی ہے، کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا، عزیزان گرامی وقار، ان کی ذات پاک کو چھوڑ کر اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے طریقے سے اللہ تک پہنچ جاؤں گا، خدا رب ذوالجلال کی رضا حاصل کر لوں گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے کہ راہ کے تو میروی بترکستان است، جس راستے پر تو چل رہا ہے یہ مدینہ یا کعبہ نہیں لے جائے گا، یہ ترکستان لے جائے گا۔ کچھ لوگ ٹائی سوٹ بوٹ پہن کر وہ کہتے ہیں ہم ماڈرن مسلم ہیں، ہم الگ انداز سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے، معرفت کی باتیں کریں گے۔ کسی کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ آنے سے اللہ تک پہنچ جائے گا؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو گوگل میپ سے سب پہنچ گئے ہوتے۔ میرے عزیزوں، خدا کا قانون بتا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تک پہنچو تو شرط ہے کہ نبی کے دروازے پر آؤ، اور اس دروازے کو چھوڑ کر کوئی اور دروازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ مومن کب بنتے ہیں۔ ایک پکا مومن اور ایک پکا مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے حوالے نہیں کرتا،
اپنی تمنائیں میرے مطابق نہیں بناتا اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ تم روز الگ الگ اٹھ کر کے خواب سجاتے ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے، لیکن پہلے دیکھ لو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا سے میچ ہوتی ہے یا نہیں میری خواہش۔ اور اگر تمہاری خواہش حضور کی رضا سے ٹکرا رہی ہے تو مومن نہیں بن سکے، ایمان کمال کا تمہارے اندر آ نہیں سکا۔ وہ لوگ جو رات کے وقت خواب دیکھتے ہیں، گناہوں کے محل تعمیر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پھر بھی وہ مومن سمجھ بیٹھے ہیں، پھر میں کہتا ہوں کہ تم دھوکے میں ہو، شیطان نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے۔ اس وقت تک ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ اپنی ساری خواہشات کو حضور کے حوالے نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، آج اسی بات کا تقاضا میں امت سے کر رہا ہوں کہ تمہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کی جائے گی، ساری دنیا کو ایک طرف رکھنا، میرے نبی کی رضا کو پہلی نمبر پر، فرسٹ پرائیوریٹی حضور کی ذات ہے۔ آپ نوے ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت کس کے نام سے ہے؟ ہماری سارے لوگوں کی عزت صرف نام مصطفیٰ سے ہے۔ تمہیں پتا ہے آج گناہوں سے بھر جانے کے باوجود، لبریز ہو جانے کے باوجود اللہ کے عذابات کیوں نہیں آتے؟ پہلی قومیں جب ناپ تول میں کمی کرتی تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم، عذاب آ گیا ان پر۔ قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی، قوم صالح، قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے بھیانک ہواؤں کا عذاب بھیجا، نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا۔ یہ سارے گناہ آج بھی ہو رہے ہیں۔ جو نوح علیہ السلام کی قوم گناہ کرتی تھی وہ آج بھی ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ آج بھی ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا گناہ بھی آج چل رہا ہے۔ ناپ تول میں کمی کا نہیں ہوتی، لیکن ان کی امتوں پر کبھی ایسے سخت عذاب آئے کہ بعض امتوں کو اللہ تعالیٰ نے چہرہ مسخ کر کے خنزیر بنایا، بعض قوموں کو اللہ نے مسخ کر کے بندر کی شکل بنایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 5 قسم کے الگ الگ عذابات آئے تھے۔ وہ گناہ سب آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن اب عذاب نہ پتھروں کا آتا ہے، نہ آگ برسنے کا آتا ہے، نہ پوری قوم کو زمین میں دھسایا جاتا ہے، نہ تمہیں خنزیر اور بندر بنایا جاتا۔ کیوں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اب وہ ایسا عذاب اس امت پر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے عزیزوں، عذابات سے بھی ہم محفوظ ہیں اسی نام کی برکت سے۔ اس نام پاک کی حرمت اتنی ہے کہ اللہ نے ہمارے چہروں پر جو رونق رکھا ہے وہ میرے نبی کے نام کی وجہ سے۔ آج ہمارے آنکھوں میں جو نور ہے اور دل میں سرور ہے وہ اس نام ہی کی برکت ہے، اور یہ منبر جو ہمیں ملا ہے یہ اسی نام کی برکت ہے۔ آج جو ہمارے لیے عزتیں لوگ پل کے بچھاتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے، مجھ جیسے کا اگر استقبال ہوتا ہے تو صرف اس لیے کہ غلام مصطفیٰ، نبی پاک سے جس کی نسبت ہوگی اس کا احترام دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ تو کل خلاصہ یہ نکلا، پوری تمام زندگی کو ڈھونڈ کر کے دیکھ لو، خلاصہ یہی نکلے گا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دم قدم سے صرف اور صرف برکت، عزت، رحمت ہی نہیں، ہماری جان بھی ہے، ہماری جان بھی، ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ مولا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو امیر المومنین کہہ کر کے لوگوں نے پکارا تو آپ نے سب کو جمع کیا اور کہا، اے لوگوں میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، آج مجھے امیر المومنین کہا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عمر فاروق تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حاکم تھا۔ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر جس میں عراق آتا ہے، یمن ہے، شام ہے اور حجاز کا پورا علاقہ، فلسطین ہے اور مصر ہے، 6 کنٹری جو آج ہے یہ تنہا حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تھی، وہ تنہا ان کے نگراں تھے۔
حضرت عمر کو جب امیرُ المومنین کہا گیا تو آپ نے لوگوں کو روک کر کے کہا سنو میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی، میرے باپ خطاب بڑے سخت آدمی تھے، مجھے گھونسے مارتے تھے، جب میں بکریاں نہیں سنبھال پاتا تو میں بہت مار کھاتا تھا، ڈیلی کی بات تھی، روز کا مسئلہ تھا، بکریاں مجھ سے سنبھلتی نہیں تھی، لیکن اے لوگوں دیکھو آج 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کو تنہا عمر ہانک رہا، پوری امت کو تنہا عمر لے کر چل رہا ہے، کہیں کوئی نا انصافی نہیں۔ رات کے وقت ملک شام میں بھی ماں اگر بیٹی سے کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملاؤ تو بیٹی کہتی نہیں، عمر کی حکومت چل رہی ہے۔ ملک شام میں بیٹھی ہوئی بچیاں مدینے میں موجود عمر ابن خطاب سے ڈرتی تھیں۔ حضرت عمر نے کہا جانتے ہو یہ اتنی لمبی چوڑی زمین پر اگر اللہ نے مجھے حکومت بخشی ہے تو اس لیے نہیں کہ عمر خطاب کا بیٹا ہے، بلکہ اس لیے کہ عمر محمد عربی کا غلام ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام عمر ہے۔ آبرو ماں زنام مصطفیٰ است، اقبال نے سچ کہا کہ ہم سب کی آبرو ہماری عزت مصطفیٰ کے نام سے ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ساری بربادیاں ہماری یوں ہی آئی ہیں؟ کوئی دانشور بیٹھتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، میرے پاس بھی رپورٹ آتی ہے کہ مسلمانوں کی زبوں حالی کیوں ہے، مسلمانوں کی پستی کیوں ہے، یہ ذلت میں کیوں گئے، اس پر تو بڑے بڑے میٹنگ ہوتی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حکومت بھی بڑے بڑے کمیشن بٹھاتی ہے، سچر کمیٹی اور بھی پتہ نہیں کون کون سے ریٹائرڈ ججوں کو لگایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی پستی کے اسباب ڈھونڈ کر کے لائیں۔ سارے لوگ 10-10 ہزار پیپر میں رپورٹ لے کر کے آتے ہیں، ایجوکیشن کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، نوکری کی کمی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اسباب لے کر کے آتے ہیں، لیکن اقبال کہتا تھا سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ تو پھر ہم نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ برباد، بے شک بے شک، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ پھر ہم نے پوچھا اب کرنا کیا چاہیے؟ پھر اقبال نے کہا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اگر اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر اقبال 10 سال تک یورپ کی خاک چھان کر کے آیا، تحقیق کے نام پر، ریسرچ کے نام پر اپنی قوم کو دے دوں کچھ اچھے حالات کہ یورپ ترقی پر جا رہا ہے، میری قوم کیوں ذلت میں پڑ رہی ہے؟ اقبال نے تلاش بسیار کے بعد جو وجہ ڈھونڈ نکالی، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہماری قوم سائنس میں پیچھے، فزکس میں پیچھے، کیمسٹری میں پیچھے، میتھس میں پیچھے، جغرافک میں پیچھے، کس میں؟ سب ڈھونڈ کر نکالا اور آ کر کے اقبال نے کہا نہیں، تمہاری جو تمہاری جو پستی ہے، انحطاط ہے، کمزوری ہے، اس کا علاج ایک ہی ہے۔ وہ علاج کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ میرے عزیزوں، میری گفتگو کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہوگا، میں اپنی گفتگو میں حضور کے قدم چھوڑ کر ہٹنا کبھی پسند نہیں کرتا، اور اس چاہے کسی کا ہو، بات کسی کی ہو، لیکن ہم بات نبی پاک کی ہی کرتے ہیں، کیونکہ شہنشاہ کو اگر راضی کر لیا جائے وزیر یوں ہی راضی ہو جائے۔ ہمارا اپنا مزاج یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا حکم قرآن نے دیا، اور میرے آقا نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی خواہشات کو میرے حوالے نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کے حالات یہی ہیں کہ خواہشوں کی اس قدر عمارت بنا چکے ہیں، قرآن کہتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے رسول آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا،
افانت تکون علیہ وکیلا، اے محبوب یہ لوگوں کو دیکھیں، کچھ لوگ اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیے، یعنی جو ان کی خواہش کرتی ہے وہ کر جاتے ہیں، عبادت کی طرح اس کے پیچھے لگے ہیں۔ تو اے رسول کیا آپ ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے؟ اللہ منع فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا میں جینا صرف اور صرف اپنی خواہش سے نہیں ہے۔ مسلمان آج بہک گیا، ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے یہ میری لائف ہے، مجھے انجوائے کرنے دیا جائے۔ تیری اپنی لائف کس نے کہا؟ کس نے کہا تیری اپنی لائف ہے؟ نہیں میرے عزیز، تو کفار و مشرکین کی بولی بول رہا ہے، ان ظالموں سے سن کر کے آیا ہے جو آزاد خیال ہیں۔ وہ شراب پیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میری لائف ہے، مجھے انجوائے کرنے دو۔ نشہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں میری لائف ہے، مجھے انجوائے کرنے دو۔ وہ زنا کر کے بھی یہی کہتے ہیں ہماری اپنی زندگی ہے، ہمیں کرنے دو۔ لیکن مومنوں، تمہاری اپنی لائف نہیں ہے، تم ان کے نقش قدم پر نہ جاؤ، ان کی بولی مت بولو۔ تمہاری اپنی لائف کہاں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں یہ بتایا بھی تھا، ہماری اپنی کیا زندگی ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ ہماری اپنی زندگی نہیں ہے، ہماری اپنی زندگی کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ رسول اللہ کا ہے۔ اب یہاں بیچ میں ایک نقطے پر آپ کو وضاحت بھی دے دوں۔ کچھ جگہ پر ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، آج بہت سارے ہمارے نوجوان جو مجھے جانتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری بہت ساری تقریروں سے جانتے ہو، لیکن ایک گستاخ رسول پاکھنڈی کو جو للکارا تھا، اس کے متعلق بہت سارے لوگوں کو علم بھی ہوا ہوگا یا خبر بھی پہنچی ہوگی۔ سنیے توجہ سے، وہ ایک چھوٹا نالی کا کیڑا ہے، ہمارے مقابل میں آنے جیسی طاقت بھی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی نہ خوف کیا ہے، نہ ہی اپنے برابر کا سمجھا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ